بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قربانی کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ جانور کے ذبح کرنے کا ہے۔ ذبح کرتے ہوئے بھی آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اس کے لیے چھری تیز ہونی چاہیے، جانور بھوکا پیاسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو پہلے کھلا پلا لینا چاہیے، اور اس طرح حضور نے فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی جو اس نے جانور کو لٹایا ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے اور پاؤں رکھ کے چھری تیز کر رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو اس کو 2 دفعہ ذبح کر دیا ہے، ایک ابھی جب یہ چھری تیز ہوتی ہے دیکھ رہا ہے تو یہ بھی اس کی موت ہے، اور پھر تم اس کو دوبارہ ذبح بھی کرو گے تو 2 دفعہ تم نے اس کو موت دے دی ہے۔ تو اس سے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جانور کے سامنے اس کو لٹا کر پھر چھری نہیں تیز کرنا چاہیے، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جانوروں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے، ان کو خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر اجتماعی قربانی میں بعض دفعہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور تیسرا جانور سارے ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ ذبح کرتے ہوئے جو ذبح کرنے والا ہے اس کو بھی تکبیر کہنا یہ ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر یہ تکبیر کہے گا، اور وہ بھی تکبیر کہے گا، اور اس کے ساتھ جو مدد کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی تکبیر کہنا بہتر ہے۔ اگر قربانی ذبح کرنے والے آدمی نے جانور کو ذبح کیا اور آدھے تک کیا ہے، اس کے بعد اس نے تکبیر کہہ دی تھی، اور اس کے بعد دوسرا آدمی جو ہے مزید اس کو ذبح کر رہا ہے، تو پھر دوسرے آدمی کے لیے بھی تکبیر کہنا واجب ہے، اور تکبیر اتنی اونچی آواز سے کہے کہ کم از کم اپنے کانوں تک اس کی آواز جانی چاہیے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے حلال ہونے کے لیے اس کے 4 رگیں جو ہے ذبح میں کاٹی جاتی ہیں، ایک اس کی خوراک کی نالی ہے، دوسری اس کی جو ہے وہ سانس کی نالی ہے، اور تیسری چوتھی اس کی جو ہے وہ خون کی نالیاں ہیں۔ یہ 4 رگیں کٹنی چاہیے، 4 میں سے اگر 3 بھی کٹ جاتی ہیں تو پھر بھی وہ حلال ہو جاتا ہے جانور، اگر 2 کٹ گئی ہیں 2 رہ گئی ہیں تو حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا، تو اس لیے 4 رگیں کٹ جانا یہ کافی ہے۔ اب اگر 4 رگیں اس کی کٹ گئی ہیں اور خون اس کا بہہ رہا ہے تو اس کے بعد مزید اس کی گردن کو کاٹنا، اور بعض دفعہ گردن اتار دیتے ہیں یا گردن اس کی مروڑ کے گردن توڑی جاتی ہے، تو یہ مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح جب ذبح ہو گیا تو اس کے بعد بعض دفعہ قصائی یہ غلطی کرتے ہیں کہ چھری کھڑی کر کے چھری کی نوک اس کے گلے میں ماری جاتی جس سے اس کی حرام مغز کٹ جاتی ہے، اور اس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بھی مکروہ عمل ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات قصائیوں کو جلدی ہوتی ہے، ذبح کرنے والوں کو جلدی ہوتی ہے، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ جانور کا سینہ چیر کے اس کے دل کے اندر چھری مارتے ہیں تاکہ جلدی سے اس کی جو ہے وہ روح نکلے اور یہ پھڑکنا بند ہو جائے، تو یہ بھی مکروہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جب تک جانور جو ہے وہ اس کے سانس ختم نہ ہو جائے، ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس سے پہلے اس کی کھال بھی نہیں اتارنی چاہیے، اگر ایسا